تو ہمیں یہ بتایا جائے، قوم کو یہ بتایا جائے کہ نیب پہلے والی غلط تھی یا آج والی غلط ہے۔ اگر پہلے والی غلط تھی تو ان کو کیا سزا ہوئی ہے؟ ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ انہوں نے تنخواہیں لی ہیں، کروڑوں روپے، میں کہوں گا اربوں تو نہیں کہ کروڑوں روپے ان کی تنخواہیں اور مہارات ملی ہیں۔ اگر انہوں نے پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسوں کے ساتھ کھیلا ہے تو ان کو سزا ہونی چاہیے۔ جیسے آپ باقی لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ غلط ہیں، آپ اپنی تنخواہیں بھی واپس کریں، آپ اپنی مہارات بھی واپس کریں، تو نیب نے اگر غلط کام کیا ماضی میں تو ان کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے کہ آپ نے ماضی میں غلط کام کیا ہے، آپ اپنی ساری مہارات و تنخواہیں بھی واپس کریں۔ یا اگر آج غلط ہو رہا ہے تو ہمیں عدالتیں بتائیں، عدلیہ بتائے کہ ہم کس پہ اعتماد کریں، اس نیب پہ اعتماد کریں۔ نیب ایک ادارہ ہے، شخصیات کا نام نہیں ہے کہ وہ غلط تھے یا آج غلط ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس وقت جو ہے وہ قوم بڑے اضطراب کا شکار ہے کہ یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم ٹی وی کھولتے اور دھڑا دھڑ سزائیں مل رہی تھیں، اب بول رہے ہیں کہ جی وہ سزائیں جو ہے وہ معاف ہو رہی ہیں۔ لہٰذا یہی گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اگر کسی کا سوال ہے تو ہم جواب دیں۔ مفتی صاحب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے بات کی ہے صاف شفاف الیکشن کی اور لیول پلینگ فیلڈ کی، 70 کے بعد ہمیں بتا دیں کہ کبھی یہاں پہ قومی اتحاد بنتے ہیں، کبھی IDI بنتی ہیں، کبھی رات کو کہا جاتا ہے کہ میں 2/3 میجارٹی چاہیے، میں بغیر بیساکھیوں کے حکومت بنانے چاہتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی قریب میں کوئی آپ کو نظر اس طرح کی استاد آتی ہے لیول پلینگ فیلڈ کی، صاف شفاف الیکشن کی، جو مطالبہ آج پھر ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی تو کو آپ چھوڑیں، تاریخ ہمیشہ لکھی جاتی ہے، اور تاریخ لکھنے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو عدالت ہے، اس وقت کی جو الیکشن کمیشن ہے، اس وقت کے ادارے ہیں، وہ تاریخ دیکھیں۔ اگر آپ بات کریں 70s کی اور تاریخ لکھی گئی تو آج بھی تاریخ لکھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ آج اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کراتے، آپ کے پاس اس وقت جو ٹول ہے سوشل میڈیا کا، نوجوانوں کا، آج وہ نوجوان آپ کا جو ہے وہ لاڈلے پن کو اور سلیکشن کو قبول نہیں کرتی۔ آپ الیکشن کرا لیں گے لیکن وہ حکومت اگر خدا نخواستہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتے تو وہ حکومت یا وہ پارلیمنٹ عوام تسلیم نہیں کرے گی، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، جس جماعت کو بھی ہو۔ اگر ہمیں عوام کہتی ہے پیپلز پارٹی حکومت کرے، ہم حکومت کرنے کو تیار ہیں۔ اگر عوام کہتی ہے پیپلز پارٹی کو ہم اعتماد نہیں کرتے، اپوزیشن میں بیٹھے، ہم کئی دفعہ اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے، اور کسی کو جو ہے وہ سلیکٹ کر کے یا لاڈلا پن کے ذریعے نہیں لانا چاہیے۔ پہلے ہم نے ایک سلیکٹر کو بھگتا ہے، ایک لاڈلے کو بھگتا ہے، اس نے ملک کی تباہی کی ہے، اور آج اگر آپ ملک کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں پھر ایک اور سلیکشن اور لاڈلے پن لیں، لیکن ہم اس ملک میں تباہی اور بربادی نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا کریم کوٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی جانب سے باقاعدہ ایک کمپین جو ہے وہ لانچ کر دی گئی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو اس کے والد صاحب سنجیدہ نہیں لیتے تو ہم سنجیدہ کیوں لیں، اور دوسرا سر الیکشن کے حوالے سے بہت ساری مزید اطلاعات آ رہی ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہونے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے آصف علی زرداری صاحب کا بھی ایک بیان آیا ہے کہ 10-12 دن اگر تاخیر بھی ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، حالانکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جو تاریخ آ چکی ہے اسی پہ الیکشن ہو جائے۔ دیکھیں آپ اس انٹرویو کو دوبارہ ذرا غور سے دیکھیں، اور آپ میڈیا کے ہیں، آپ بڑی نظر رکھیں اس انٹرویو پہ۔ پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کہا کہ الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی آن ٹائم مانگتی ہے۔ پھر سوال ہوا کہ جی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے کہا اگر 8-10 دن بھی الیکشن آگے ہو جاتے ہیں، ہم نے اس ملک کا واحد حل ہے الیکشن ہے، 8-10 دن سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ PMLN کے ہمارے دوستوں نے کہا کہ جی 2 ہفتے شاید ڈیلے ہو جائیں۔ خاقان عباسی صاحب نے اور امیر مقام صاحب نے آن ریکارڈ کہا ہوا ہے کہ الیکشن شاید جو ہے وہ ڈیلے ہو جائیں۔ آپ نے جس شخص کی بات کی ہے، ایک فارمر منسٹر ہے ہمارے جنہوں نے کہا کہ زرداری صاحب جو ہے وہ بلاول صاحب کو سیریس نہیں لیتے، تو ان کے لیے پیغام ہے کہ جب 30 نومبر کو یوم تاسیس کا جلسہ ہوا تھا کوئٹہ میں، اگر ان کو رواجات کا پتہ ہو، اگر ان کو پشتون اور بلوچوں کی رواجات کا پتہ ہو، تو ان کے لیے یہ پیغام تھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے سر سے پگڑی اتار کر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سر پہ رکھی تھی۔ یہ ایک سائلنٹ میسج تھا، اور سیریسنس تو ہمارا اپنا کام ہے، لیکن اس شخص کو بھی PMLN اتنا سیریس نہیں لیا۔ 16 مہینے ان کو صرف وزارتیں دی کہ آپ پریس کانفرنس کریں، ان کو کوئی محکمہ نہیں دیا۔ کوئی محکمہ تھا ان کے پاس؟ نہیں تھا، تو اس لیے ان کو سنجیدہ نہیں لیا گیا۔ ان کو صرف یہی کہا گیا تھا کہ آپ روز پریس کلب کے باہر جا کر پریس کلب کانفرنس کریں گے، لیکن وہ بھی ایک PMLN کی ایک شاخ کی بنیاد پہ، وہ جس کے کہنے پہ کہتے تھے تو دوسرا اس کا جو ہے نا وہ ہوتا تھا، لیکن ان کا اندرونی مسئلہ ہم اس پہ نہیں جاتے۔ لیکن ہم سنجیدہ یا نہیں ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب انشاءاللہ ہمارے جو ہے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں۔ ہماری خواہش ہوگی کہ ہم 2018 کا ریپلے کریں، آصف علی زرداری صاحب کو اس ملک کا صدر بنائیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہم اس ملک کا وزیر اعظم بنائیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ بیوروکریسی سے ہم انتخابات نہیں کروائیں گے،
اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جو پریزائڈنگ افسر ہیں اس کا عملہ ہے اس کو روک بھی دیا ہے ٹریننگ سے. دوسری طرف مولانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ حالات نہیں ہیں, اور جیسے ڈی آئی جی میں خان میں حملہ بھی ہوا, تو ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ خود بھی ڈی آئی خان سے الیکشن لڑ سکتے ہیں, اور الیکشن آپ کو ان حالات میں لگتا ہے کہ یہ لوگ پراپر ٹائم پہ ہونے دیں, کیونکہ عوامی تاثر جہیں ایک جا رہا ہے, شاید الیکشن جو ہے التوا کا شکار ہی ہوں گے؟ دیکھیں, لا اینڈ آرڈر کو میں نے پہلے کہا ہے کہ ڈی خان میں اور کے پی اور بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے. ہم نے محترمہ کی شہادت پہ بھی الیکشن لڑا, پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کھپے کا نعرہ مارا اور ہم نے الیکشن لڑا. 2013 میں بھی ہمارے لیے حالات خراب تھے, 2018 میں بھی حالات خراب تھے, اب بھی اس ملک کے حالات خراب ہیں, لیکن حالات تو جنگوں میں بھی الیکشن ہوتے ہیں. افغانستان میں تو جنگ شروع تھی, الیکشن ہوئے ہمارے پڑوس میں, لیکن اس چیز پہ جو ہے ملتوی الیکشن نہیں ہو سکتے. جو کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی یا برف باری ہے وہ, تو محترمہ کی شہادت کے بعد بھی فیبرری میں الیکشن ہوئے تھے, اور اس وقت بھی موسم جو ہے, ہم نے تو رمضان کے مہینے بھی الیکشن لڑا ہے, ہم نے سردیوں میں بھی لڑا ہے, ہم نے گرمیوں میں بھی لڑا ہے, ہم نے ہر موسم میں الیکشن لڑے ہیں. لہٰذا یہ بہانہ بنانا کہ الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں وہ نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر کی میں لاہور کی اس کے مولانا فضل الرحمان کی جو ہے اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے, ہمارے ڈی خان میں بھی وہ واقعات ہوئے ہیں, لیکن الیکشنز کو جو ہے میں نہیں کہتا کہ ملتوی اس چیز پہ ہو سکتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا, چاہے وہ فیصلے ہمارے حق میں آئے ہیں چاہے وہ ہمارے خلاف آئے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہونا ہے, اداروں کا یہ مسئلہ ہے, جو کچھ بھی ہونا ہے جلدی ہو, 8 فروری الیکشن ہونے چاہیے. ہم الیکشن ملتوی ہونے کا بہانہ نہیں دیکھنا چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں, چاہے جو چیز بھی ہو, لیکن 8 فروری سے آگے الیکشن ملتوی نہیں ہونا چاہیے. ایک منٹ تک صاحب لیفٹ سائڈ سے بھی ایک لے لیں. اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے جو ابھی آپ نے جواب دیا کہ الیکشن آپ چاہتے ہیں کہ وقت پر ہو جائے, تو اگر وقت پر نہیں ہوتے تو پیپلز پارٹی کا رد عمل کیا ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ابھی آپ نے لاڈلے پن کی بات کی کہ جی لاڈلے ہیں, لیول پلے فیلڈ, وہی ساری باتیں جو کہ ہمیشہ سے ہو رہی ہیں, تو کس سے آپ کہہ رہے ہیں؟ گورنمنٹ نگران حکومت سے بات کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن, کیونکہ یہی دو اینٹیز ہیں جنہوں نے الیکشن کرانے ہیں, تو کون ہے جس کے نون لیگ والے لاڈلے ہیں؟ آپ کس سے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ؟ دیکھیں, لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ ہم نے اسی لیے کیا, اور ہم نے ہر پریس کانفرنس میں, ہر ٹی وی پروگرام میں دہرایا, اور ہم نے جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے تحفظات تھے ہم نے ان کے سامنے رکھے, ہماری جو نگراں حکومت کے حوالے سے تحفظات تھے وہ بھی ہم نے جو ہے وہ ہم نے رکھے, کیونکہ جس طریقے سے تاثر دیا جا رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کو, جس قسم کا آپ پروٹوکول کہیں یا جو بھی نام دیں اس کو, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا باقی وزیر اعظم کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے؟ اگر باقیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, سابق وزیر اعظم کے ساتھ, ہم تو کہتے ہیں اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, عزت ہونی چاہیے, سب کی ہونی چاہیے, لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ سب کے لیے برابر ہو تو پھر تو ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو تھا وہ ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دیا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں سپورٹ کیا جائے یا ہمیں جو ہے ہم لاڈلے پن سے یا سلیکشن سے بہتر ہو کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں. ہم اس چیز کے, ہم اس بدنما داغ کو اپنے ساتھ نہیں لگانا چاہتے. اور پہلا سوال اگر الیکشن میں تاخیر, پہلی بات ہے کہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ الیکشن میں تاخیر ہو, ہم نے اس طرف سوچا ہی نہیں ہے کہ الیکشن میں تاخیر ہے. ہم اپنی الیکشن کمپین, الیکشن شیڈول کے انتظار میں ہیں, ہم اپنی الیکشن کمپین لانچ کریں گے. چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا تھا 54 دن کے 56 دن پہلے, جو کہ 1-2 دن میں میرے خیال میں ہم امید کرتے ہیں کہ شیڈول آئے گا, اور اپنی الیکشن کمپین جو ہے لانچ کرنے جا رہے ہیں. خدا نہ خاصہ اگر یہ ہوا تو پھر پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ہم نے اس کے اوپر کیا کام کرنا ہے. دیکھیے اس کے موقع پر بلاول بھٹو نے بات کی تھی کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے, تو آپ اس پیچھے کیا فلسفہ دیکھ رہے ہیں کہ قصوری وہاں موجود تھا, وہ اس پہ جو حملہ ہوا اس کے بارے میں تو جو بھی ہوا ہے, یہ کیا اس کا آپ بتائیں گے, اس کا کیا ربے لباب کے؟ دیکھیے, اس پہ میڈیا پہ, سوشل میڈیا میں نے بڑی دیکھی, جب ہم سپریم کورٹ میں تھے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا, اور ہم سے پہلے اسی قصوری صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے, پریس ٹاکر تھے, تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ وہ تو آج بھی زندہ ہیں, اور اس کو جو ہے جس کے اوپر کیس تھا وہ شہید ہو چکے ہیں یا قتل کر چکے ہیں. تو میڈیا نے اس کو بڑا ایک اور طریقے سے لیا, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک اچھا, کیونکہ اس وقت کے استغاثہ نے کہا تھا کہ احمد رضا قصوری کو جو ہے قتل کرنے کی سازش ہو رہی تھی یا ہوئی, اور قتل اس کے والد ہو گئے. تو جس کو قتل کیا جا رہا تھا وہ تو زندہ ہے, اور جس نے جو بقول ان کے کہ جو سازش کر رہے تھے وہ جو ہے وہ ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا. تو اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جس کے خلاف سازش ہوئی تھی وہ تو ابھی بھی پریس کانفرنس کر رہے زندہ ہیں. تو اس حوالے سے تھا, لیکن ہر کسی نے اپنے اینگل سے اصول لیا. تو یہ میں بھی تھوڑی سی کلیریفیکیشن اس پہ کرنا چاہتا ہوں, ہم نے پہلے بھی اس پہ کلیریفیکیشن کی.
کہ استغاثہ نے کہا تھا، اس وقت استغاثہ نے کہا تھا کہ جو ہے وکیل نے کہ جی احمد رضا قصوری صاحب کے اوپر جو ہے یہ سازش ہو رہی. جی پارٹی کو خیرآباد کر کے جا رہے ہیں. وہ جو وجہ بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو صوبائی قیادت ہے ان سے ہمیں تحفظات ہیں کیونکہ چیئرمین صاحب تک اپروچ کرنا اتنا مشکل ہو گیا کہ اللہ سے ملنا آسان ہے لیکن چیئرمین سے ملنا مشکل ہے. اس بارے میں آپ کے آخری سے شروع کروں تو پھر وہ اللہ سے مل لیں, پھر چیئرمین سے بعد میں مل لیں. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بالکل بھرپور کنونشنز ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں جو اس وقت آن گراؤنڈ موجود ہے. 9 کنونشنز ہم نے کیے ہیں اور اس میں ہم نے جو خواتین کا کل کنونشن کیا وہ بھی ایک تاریخی کنونشن تھا خیبر پختونخوا کی تاریخ کا. جو جن کو تحفظات ہیں, جو ہمارے جو موسمی پرندے ہیں اور جن کو کوئی وہ ہے کہ انہوں نے کہیں اور سے جا کے اور اسمبلی میں جانے ہیں, ان کے لیے دروازے کھلے ہو جائیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کمیٹیڈ ورکر ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا کمیٹیڈ عہدیدار ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے. موسمی پرندے آتے جاتے رہتے ہیں, اڑتے رہتے ہیں پنچھی اور آتے جاتے رہتے ہیں. لہٰذا ہم یہ بات غلط ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ان کسی کی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. 9 کنونشن میں جتنے عہدیداروں کے ساتھ, جتنے ورکروں کے ساتھ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ملے وہ آپ کے سامنے ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چترال میں ایک ہمارے ورکر تھے جو بھٹو شہید کے دور کے تھے, ان کو اسپیشلی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تیمرگرہ بلایا تھا ان سے ملاقات کرنے کے لیے, وہاں پر ملے. ہمارے کل بھی ورکرز ملے, پی ایس ایف ملی, یوتھ ملے, لائرز ملے. اب وہ جو ہیں جو جانا چاہتے ہیں, جن کو بانے چاہیے اور جو بانا نہیں ملتا ان کو, واحد پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے جو اس وقت عوام میں موجود ہے. سر یہ بتائیے کہ آروز اور ڈی آروز کو کام سے روک دیا گیا, ٹریننگ سے دوبارہ سے پروسیس ہوگا سارا, تو پیپلز پارٹی کیسے اتنی کانفیڈنٹ ہے؟ ٹائم بھی کم ہو گیا, سارا پروسیس بھی دوبارہ ہونا ہے, تو الیکشن جو ہے وہ وقت پہ ہوں گے. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اگلے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بلاول ہوں گے, اس پہ بھی کانفیڈنٹ ہے کہ اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں. دوسری طرف کے پی میں سونیا نے کوشچن کیا کہ پی کے بھی معاملات نظر آ رہے ہیں, تو پنجاب میں بھی کوئی خاص کامیابی نظر نہیں آ رہی ہے, تو پیپلز پارٹی کیسے الیکشن دو تو کون وزیر اعظم ہوں گے پھر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں پارٹیوں میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, اس پہ کوئی وہ نہیں. اور کوئی بھی ایسی کوئی شخصیات, کوئی آپ اگر مجھے بتا دیں کوئی بڑے کوئی ایسے نام ہیں جو پیپلز پارٹی سے گئے ہوں اور وہ اپنی وجہ سے کبھی زندگی میں کامیاب ہوئے ہوں. ہر کوئی کہتا ہے کہ میں اپنی وجہ سے کامیاب ہوتا ہوں, جب وہ پارٹی چھوڑ کے جاتے ہیں تو ان کا حال جو ہے وہ غلام مصطفیٰ جتوئی بھی چلے گئے تھے جو بڑے بڑے اپنے نام کہتے ہیں, کھر صاحب بھی چلے گئے تھے ایک زمانے میں, اور بڑے بڑے محترمہ شہید کے انکل چلے گئے تھے جو شیر پنجاب اور شیر سندھ کہلاتے تھے. ان کے جب وہ چلے گئے تھے تو اپنی سیٹیں وہ نہیں جیت سکتے تھے. لہٰذا ہر کسی کا اپنا ایک وہ ہے نظریہ ہے, جو نظریاتی ہوتے ہیں وہ جاتے نہیں ہیں, جن کو شوق ہوتا ہے پارلیمنٹ میں پہنچنے کا وہ ہوتا ہے. جہاں تک وزیر اعظم بننے کا ہے, دیکھیں 2008 میں بھی ہمارے پاس سمپل میجورٹی نہیں تھی, لیکن ہم نے اپنا وزیر اعظم بنایا, ہم نے اپنا پریزیڈنٹ بنایا. آج بھی اگر آپ دیکھیں جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن رہے تھے تو میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز کے گارنٹر جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب بنے تھے. اگر آپ کہیں کہ دوسری جانب ایک جماعت ہے جو کہتی ہے کہ ہم 120 سیٹیں جو ہیں وہ جیت رہے ہیں پنجاب میں, تو ان سے پہلے سوال تو میرا ہے, معصومانہ سا سوال ہے, عاجزانہ سا سوال ہے. تو آپ نے تو 20 ضمنی الیکشن اپنی حکومت میں نہیں جیت سکے جب آپ کی مرکز میں اور صوبے میں حکومت تھی. 20 میں سے آپ 19 الیکشن ہار گئے تھے, اور آپ جب آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم 120, ہر کسی کا اچھی بات ہے, نمبر گیم کے اوپر ہے. ہمارا فوکس ہے نمبر گیم کے اوپر. الیکشن کے بعد جب جماعتیں آئیں گی, ان کے پاس نمبر گیمز ہوں گی, تو ہم جا کر اس وقت اپنا رول پلے کریں گے. اور اس رول پلے کرنے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا کردار ہے. آپ نے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے بھی اس دن دیکھا کہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب آخری 4 دن تو میری بھی محنت کر رہے تھے کہ آپ اس چیز کو نہ کریں, لیکن ہم نے کمٹمنٹ کی تھی, اور ہمیشہ جب ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں ہم اس کو آنر کرتے ہیں. لہٰذا ہر کسی کی اوپن فیلڈ ہے. ہمارے اگر نمبر زیادہ ہوں گے, بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے وزیر اعظم ہوں گے. اگر کسی اور کے نمبر زیادہ ہوں گے, ان کی مرضی جس کو وزیر اعظم بنائیں. کہیں ایئرپورٹ پہ بایومیٹرک دی جا رہی ہے, پروٹوکول دیا جا رہا ہے, کہیں دانتوں سے بری کیا جا رہا ہے, کہیں نیب جو ہے وہ گرفت کمزور کر رہا ہے, کہیں یہ تاثر جو دیا جا رہا ہے, آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ کوئی لاڈلا آ رہا ہے, کوئی سلیکٹڈ آ رہا ہے, جو تاثر دیا جا رہا ہے آپ کی پیپلز پارٹی بھی تو تسلیم کر رہی ہے, تو اس آپ الیکشن پر وقت ہونے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں, اور کسی کو آنے والے الیکشن میں سلیکٹڈ ہونے کا یا کینڈیڈیٹ الیکشن ہونے کا آپ ابھی سے خدشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں.
तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर आप क्यों कायम हैं कि कोई लैटर ऑफ सेलेक्टेड भी है और इलेक्शन भी बदौलत हो? देखिए PMLN का हमेशा ये वतीरा रहा है कि उन्होंने इदारों को सियासत में धकेला है, हमेशा उन्होंने इदारों को पोलिटिसाइज़ किया है। हम नहीं चाहते कि इदारे पोलिटिसाइज़ हों, चाहे वो जो भी इदारे हों। लिहाजा हम ये कह रहे हैं कि तासुर दे रहे हैं कि क्योंकि उनको पंजाब में उनका ग्राउंड वो लूज़ कर चुके हैं। पंजाब में ये तासुर दे रहे हैं क्योंकि पंजाब में और बाकी मुल्क में ये तासुर होता है कि जी अगर वो लाडला हो या सेलेक्ट हो जाए तो उनको शायद वोट मिलते हैं, तो तासुर दे रहे हैं कि हम लाडले बन रहे हैं, हम सेलेक्ट बन रहे हैं, हमें वोट दें, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। एक गुजरात के उन प्रोग्राम से उनको पता चल गया बाहर निकलने, हमने तो फ्रीक्वेंटली प्रोग्राम किए वर्कर कन्वेंशन, वो तो प्रोग्राम ही नहीं दे रहे हैं। लिहाजा वो एक तासुर लोगों को देना चाहते हैं कि हम तो लाडले बन चुके हैं, हम सेलेक्ट हो गए, अभी भी तो हमें वोट दो। उसके बावजूद भी लोग उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं और वोट देने को तैयार नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे 8 फरवरी को जब इलेक्शन होगा, आवाम ने फैसला करना है, इस अंगूठे ने फैसला करना है कि उसने किसको वोट देना है। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल। ये बताइएगा कि उसके बाद एक मुहिम चलती है, वो नदीम अल्लाह भी ये कहते हैं कि क्या ऐसे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आएंगे, ऐसे ऐसा बनेंगे, इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौका क्या है? देखिए शफी बेगम साहब, बिल्कुल आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात, हम देखें हमारे पास अगर कोई आए, मैं इस ऑफिस में बैठूँ, अगर मेरे पास कोई मिलने के लिए, मैं किसी को रोक नहीं सकता। हमारे रिवाजात हैं, हम घर में आने से किसी को नहीं रोक सकते। न वो मेंगल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, न वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, न पीपल्स पार्टी ने उनको टिकट दी है। मुलाकात में किसी को हर्ज नहीं है अगर वो मुलाकात कर सकते हैं। लिहाजा सोशल मीडिया पे तो बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं, सोशल मीडिया पे बहुत से जो हैं वो फेक अकाउंट्स भी चल रहे होते हैं, लेकिन उनको हमने बहुत पहले क्लियर किया है कि हमारे पास आने से हम किसी को जो है हम नहीं रोक सकते मुलाकात से। लेकिन शमूलियत का फ़ैसला, टिकट देने का फ़ैसला पार्टी बोर्ड ने करना है, टिकट देने का फ़ैसला, शमूलियत का फ़ैसला पार्टी लीडरशिप ने करना है। न वो पार्टी में शामिल हुए हैं और न वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई टिकट होल्डर हैं। थैंक यू जी। आपने सर जब जैसे प्रोटोकॉल दिया जा रहा था बायोमेट्रिक, और उस टाइम आप लोग नहीं बोले, क्या उस टाइम आपको कोई यकीन दहानी कराई, मतलब उस टाइम ना बोलना? दूसरी चीज़ ये है कि आपने कहा इलेक्शन कमीशन भी यकीन दहानी करा चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी, तो सर किससे आप मुतालबा कर रहे हैं, कहाँ से आपको मसला नजर? देखें मेरे ख्याल में आपने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस या वो ज़्यादा कवर नहीं करते। जब बायोमेट्रिक्स भी हो रहे थे उस वक्त भी हमने सबसे बड़ा सवाल उठाया था। जब लाहौर में रिसीव किया जा रहा था जिस तरीके से, उस वक्त भी हमने सवाल उठाया। जब मरी में जो प्रोटोकॉल दिया गया था उस वक्त भी हमने सवाल उठाया। और हम तकरीबन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर TV टॉक शोज़ में ये सवाल उठाते हैं। और जहाँ तक हमने कहा, मैं यकीन दिलाया, हमें जब यकीन होगा, जैसे फैज़ साहब कहते हैं कि पत्थर पे लकीर है 8 फरवरी, तो आप डिस्कस ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम तो डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बुला लिया जाए, मीडिया चैनल डिस्कस कर रहे हैं। और जहाँ तक हमें इलेक्शन कमीशन से तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने हमें यकीन दिलाया है। जब हमें यकीन हो जाएगा कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो चुके हैं, फिर हम मानेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। थैंक यू।